ہمارا معاشرہ اور حملہ آور۔ پاکستان ہمارا ملک شاید دنیا کا وہ واحد معاشرہ ہے جہاں غیر ملکی حملہ آوروں کو نہ صرف زبردست خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے بلکہ ان کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، ان کے نام کی فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں، ان پہ اخبارات میں کالم اور آرٹیکلز آتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ان کے نام پر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذہن میں جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا حملہ آوروں کو اس قسم کا خراج عقیدت پیش کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ حملہ آور جن مقاصد کے لیے کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ان میں اولین مقصد اس ملک کی دولت اور ذرائع کی لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے۔ جس طرح سکندر نے ایران پر حملہ کر کے وہاں کے حکمران دارا کو شکست دی، اس کے پس منظر میں ایران اور یونان کی باہمی کشمکش تھی، مگر اہل ہندوستان نے نہ کبھی یونان پر حملہ کیا، نہ کبھی حکمران دارا کا ساتھ دیا، اور نہ ہی ان دونوں ممالک کے درمیان کبھی تصادم رہا۔ اس لیے ہندوستان پر اس کا حملہ صرف یہاں کی دولت کو لوٹنا تھا، اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب کبھی جنگیں ہوتی ہے تو جنگ کی صورت میں قتل عام ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے۔ اگر حملہ آور کامیاب ہو جاتا ہے تو شکست خوردہ ملک اس کی لوٹ کسوٹ کے لیے بالکل کھل جاتا ہے۔ سکندر ایک حملہ آور کی حیثیت سے جب فتح یاب ہو جاتا تھا تو اس کی فوج کے لیے مال غنیمت کا حصول آسان ہو جاتا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر کی فوجوں نے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا زبردست بازار گرم کر رکھا تھا۔ تاریخ کی ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا، معصوم لوگ کو زندگیوں کے حق سے محروم کیا اور بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، وہ لوگ عظیم کہلائے۔ یعنی کسی فرد کے عظیم ہونے کا معیار یہ تھا کہ اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا اور کتنی خون ریز جنگیں لڑی۔ ایک وقت تھا جب مورخ بادشاہوں اور حکمرانوں کے ملازم ہوا کرتے تھے اور اپنی تحریروں کے ذریعے ان کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں بیان کر کے لوگوں کو مرغوب کیا کرتے تھے۔ دوستو، سکندر کے عظیم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ اقتدار کے زمانے میں جو تاریخی نصاب کی کتابیں لکھی گئی تھی ان میں سکندر کو ہیرو کی طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے پس منظر میں برطانوی مورخوں کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو سکندر کو عظیم بنا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اہل یورپ ابتدا ہی سے بہادر جنگجو اور فاتح رہے ہیں اور اہل ہندوستان کو ان کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسرا مقصد، چونکہ وہ خود حملہ آور تھے اس لیے ان کے نقطہ نظر سے ہمیشہ حملہ آور اچھے ہوتے تھے اور جس ملک پر وہ حملہ کرتے تھے یا قابض ہوتے تھے وہ اس ملک کی ترقی اور تہذیب میں اضافے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سکندر اور اس کے مخالف حریفوں کے درمیان جنگوں کو یورپی تاریخ میں مشرق اور مغرب کے درمیان تصادم کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو جب تاریخ میں شعور آتا رہا، جب تاریخی شخصیتوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا گیا تو مختلف سوالات اٹھتے رہے، اور جب یہ سوالات اٹھتے رہے تو اس طرح جو لوگ تاریخ میں عظیم ہیرو کہلائے جا رہے تھے ان کے کرداروں کو پرکھنا شروع ہو گیا۔ جب 1992 میں امریکہ میں کولمبس کی 500ویں امریکی دریافت کو منانے کا اعلان ہوا تو اس کا امریکی مقامی باشندوں کی جانب سے زبردست احتجاج ہوا، کیونکہ اس کے نقطہ نظر سے کولمبس کی دریافت نے نہ صرف انہیں اپنے ملک اور سرزمین سے محروم کر دیا تھا بلکہ اس کے نتیجے میں یورپی آبادکاروں نے ان کا قتل عام کیا تھا اور ان کی جنت جیسی اراضی کو جہنم بنا ڈالا تھا۔ اسی طرح ایک کوشش 1998 میں کی گئی۔ پرتگال کی حکومت کی خواہش تھی کہ واسکو ڈی گاما نے 500 سال پہلے جو امید کا راستہ دریافت کیا تھا اس کا جشن ہندوستان میں کالی کٹ کے مقام پر کیا جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جہاز لنگر انداز ہوئے تھے واسکو ڈی گاما کے۔ اہل ہندوستان کے ذہن میں امریکہ کے مقامی باشندوں کا احتجاج تازہ تھا، اس لیے ہندوستانی مورخوں اور اسکالرز نے اس پر زبردست احتجاج کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرتگال کی حکومت نے جشن منسوخ کر کے ایک سیمینار منعقد کروایا اور واسکو ڈی گاما کو اپنے ہی ملک میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر ہم ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں
اور اپنے تاریخی نظریات پر تنقیدی نظر ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیں حملہ آور کی تعریف کا تعین کرنا پڑے گا۔ یہ حملہ آور کیوں اور کس لیے آتے ہیں؟ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور نسل سے ہو، ان کی حیثیت حملہ آور کی ہے تو ان کی حیثیت نہ تو عظیم ہے اور نہ قابل فتح تعریف۔ اس کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں تو چاہے محمد بن قاسم ہو یا محمود غزنوی ہو، احمد شاہ ابدالی ہو یا کوئی اور، اگر حملہ آوروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا گیا تو اس صورت میں معاشرے میں نہ تو اپنے حقوق کا احساس ہوگا اور نہ حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی ضرور ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ حملہ آور صرف باہر سے نہیں آتے، یہ معاشرے کے اندر بھی ابھرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو کچل کر ان کی آزادی کو پامال کر کے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں۔ اس لیے حملہ آور چاہے اندرونی ہو یا بیرونی، اس کا تعلق کسی نسل اور مذہب سے ہو، اس کے اعمال کا احتساب ضروری ہے، کیونکہ ہر صورت میں یہ امن و امان، صلح، تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب تک یہ تاریخی شعور نہ آئے اس وقت تک ہم اپنی تقدیر عظیم افراد اور حملہ آوروں کے سپرد کر کے ان کے مظالم کا شکار ہوتے رہیں گے۔